السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک پرانی اور آزمودہ یونانی دوا شربت بزوری معتدل کے بارے میں۔ اگر آپ کو پیشاب میں جلن ہوتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، مثانے میں گرمی محسوس ہوتی ہے، گردوں میں تکلیف یا گرمی ہے، جگر کی کمزوری ہے یا جسم میں اندرونی گرمی ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ آج ہم جانیں گے شربت بزوری معتدل کیا ہے، یہ کن بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے، گردوں اور مثانے کے لیے کیسے کام کرتا ہے، جگر کی صفائی میں کیسے مدد کرتا ہے، اور استعمال کا آسان طریقہ۔ شربت بزوری معتدل کیا ہے؟ شربت بزوری معتدل ایک یونانی شربت ہے جو مختلف قدرتی بیجوں سے، جیسے سونف، مکو، کاسنی کے بیج، خربوزے کے بیج، گوکھرو، کاسنی اور سونف کی جڑ سے بنایا جاتا ہے۔ لفظ معتدل کا مطلب ہے نہ زیادہ تیز نہ زیادہ ٹھنڈا، یعنی یہ شربت جسم پر نرمی سے اثر کرتا ہے اور عام طور پر نقصان نہیں دیتا۔ شربت خاص طور پر پیشاب کے نظام، مثانے، گردوں اور جگر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شربت بزوری معتدل کے فائدے: نمبر 1، پیشاب میں جلن اور مثانے کی گرمی کے لیے، اور درد محسوس ہو یا بار بار پیشاب آئے، پیشاب کا رنگ گہرا ہو یعنی پیلا ہو یا سرخی مائل ہو، یا یہ سودا اور صفرا دونوں مزاج والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر پیشاب کا رنگ پیلا ہے تو یہ مثانے کی گرمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ شربت بزوری معتدل مثانے کو ٹھنڈک دیتا ہے، پیشاب کی جلن ختم کرنے میں مدد کرتا ہے، پیشاب کھل کر آنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ مثانے کی گرمی کا ایک اچھا دیسی اور قدرتی علاج ہے۔ نمبر 2، گردوں کی صفائی کے لیے۔ گردے ہمارے جسم کا فلٹر ہوتے ہیں۔ جب گردوں میں گرمی یا گندگی جمع ہو جائے تو پیشاب کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ شربت بزوری معتدل گردوں کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے، پیشاب کے ذریعے گندے مادے باہر نکالتا ہے، گردوں کی جلن اور سوزش کم کرتا ہے۔ یہ شربت ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جنہیں گردوں میں گرمی، پیشاب میں جلن، ہلکی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 3، جگر کی صفائی اور کمزوری کے لیے۔ جگر ہمارے جسم کا بہت اہم حصہ ہے۔ اگر جگر ٹھیک کام نہ کرے تو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، جسم میں گرمی بڑھ جاتی ہے، دانے اور کیل مہاسے نکل آتے ہیں۔ شربت بزوری معتدل جگر کی گرمی کم کرتا ہے، جگر کو صاف رکھنے میں مدد دیتا ہے، ہاضمہ بہتر کرتا ہے، اسی لیے اسے جگر کی صفائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، اندرونی سوزش اور جلن کے لیے۔ کئی دفعہ جسم کے اندر سوزش ہوتی ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے کمزوری، بے چینی، جسم میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ شربت بزوری معتدل جسم کے اندر کی جلن کو کم کرتا ہے، سوزش کو آرام دیتا ہے، جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ نمبر 5، جسم کی صفائی میں مدد دیتا ہے۔ یہ شربت براہ راست خون صاف کرنے کی دوا تو نہیں ہے، لیکن جگر اور گردوں کو بہتر بنا کر جسم کی گندگی باہر نکالنے میں مدد دے کر جسم کو ہلکا اور صاف محسوس کرواتا ہے۔ نمبر 6، یہ لیور کے ورم کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر لیور میں سوجن ہو یا ورم ہو تو معجون دبید الورد 5 گرام کے ساتھ شربت بزوری بھی استعمال کریں۔ نمبر 7، پیلیا والے مریضوں میں اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اگر پیلیا ہو جائے تو شربت بزوری 4 چمچ اور حب کبیر نوشادری 2 گولیاں اور عرق کاسنی 50 ml صبح، 50 ml شام، یعنی آدھے کپ سے تھوڑا کم دینے سے چند دنوں میں یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ استعمال کا طریقہ: عام طور پر 2 سے 3 چمچ دن میں 2 بار پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یاد رہے کہ ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، اس ٹائم گرم پانی میں استعمال کریں۔ اگر بیماری زیادہ ہو تو یونانی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ کن لوگوں کے لیے مفید ہے؟ یہ شربت ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جنہیں پیشاب میں جلن ہو، جنہیں مثانے کی گرمی ہو، جنہیں گردوں میں گرمی یا تکلیف ہو، جن کا جگر کمزور ہو، جنہیں جسم میں اندرونی گرمی محسوس ہوتی ہو۔ شدید گردوں کے مریض خود سے استعمال نہ کریں۔ حاملہ خواتین پہلے ڈاکٹر سے پوچھ لیں۔ اصلی اور معیاری یونانی شربت استعمال کریں۔
زیادہ مقدار استعمال نہ کریں۔ بہرحال شربت بزوری معتدل ایک پرانی، محفوظ اور فائدہ مند یونانی دوا ہے جو پیشاب کی جلن، مثانے اور گردوں کی گرمی، جگر کی کمزوری، اندرونی سوزش میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ قدرتی اور دیسی طریقے سے اپنا علاج چاہتے ہیں تو یہ شربت ایک اچھا انتخاب ہو سکتا ہے۔ دوستو، آپ اگر کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کی آپ کو وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اور دواؤں سے فائدہ بھی زیادہ نہیں مل رہا ہے، یا رپورٹوں میں تو کچھ نہیں آتا لیکن پریشانیاں برقرار رہتی ہیں، یا بار بار بیمار ہو جاتے ہوں، یا موسم کے حساب سے کوئی بیماری ضرور لگ جاتی ہو یا بڑھ جاتی ہو، تو آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ وجہ معلوم کر کے تسلی بخش علاج ہوگا۔ میرا واٹس اپ نمبر ہے 74 171 44 236۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے بھی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔